Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم أما بعد ہماری زندگی کے اندر مختلف حالات پیش آتے ہیں. دو حالتوں سے آدمی ضرور گزرتا ہے. یا تو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، فراوانی ہے، صحت ہے، طبیعت کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، خوشحالی ہے، اچھے دن ہیں. لیکن اسی انسان پہ پھر ایسا وقت بھی کبھی آ جاتا ہے جو سخت مصیبت کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، بیماریوں میں ہے، تکلیف میں ہے. بہت سے حالات انسان کے ساتھ زندگی میں پیش آتے ہیں. ان دونوں حالتوں کے اندر مختلف کیفیت سے انسان گزرتا ہے. خوشحالی ہو، اچھے دن ہوں، ٹھیک ٹھاک حالات ہوں تو سب یار دوست کام آتے ہیں، رشتے دار بھی کام آئیں گے، دوست بھی کام آئیں گے، ملنے والے بھی زیادہ ہوں گے، مصروفیت انسان کی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب دوسرے حالات سے انسان کبھی گزرتا ہو، پریشانی کے حالات ہوں، مصیبت کے حالات ہوں، تنگ دستی ہو، تو اچھے اچھے لوگ پھر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں، معذرت شروع ہو جاتی ہے، بہانے بنانے لگتے ہیں لوگ. تو پھر وہ آدمی بڑا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. افسوس کا مقام ہوتا ہے اس کے لیے کہ دیکھو یہ اچھے دنوں میرے ساتھ سب تھے، آج ایسا وقت ہے تو کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں حالات کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوشیوں کے دنوں میں، اچھے دنوں میں، اچھی حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر تو نہیں بھولتا، تو جب اس پر دوسرے دن آتے ہیں، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، تنگ دستی کے دن آتے ہیں، تو یہ ذکر پھر اس کو کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں. کوئی عام پیر نہیں ہے، وہ شیخ نہیں ہے،
کسی کی بات کو مٹا دیں. کتنا بڑا علاج ہے مجھے بتائیں, کتنا بڑا علاج ہے. عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بہت بڑے صحابی ہیں. وہ اس حدیث کو ایسے پیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خوشی کے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اور جب اس کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, تو فرشتے جو ہیں, ہم تو گرے ہوئے فرشتوں سے ہر طرف یاد رکھیں, فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ تو بھائی مانوس آواز لگتی ہے, کیونکہ یہ تو ہمیں رزق پہنچاتا تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ. یاد رکھیں جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اس کی. جی ہاں, اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے, اور فرشتوں کا روح کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ. وہ بھی آسمان والے لوگ ہیں, روح بھی آسمان والی ہے. جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو جو ملائک ہیں نا آسمانوں پہ, وہ اس سے دوستی شروع کر دیتے ہیں اور جان پہچان شروع ہو جاتی ہے ان کی. اور بہت سی حدیثیں اس پر. تو جب پریشانی میں انسان ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ تو خوشی میں یاد کرتا تھا, ہر موقع پہ یاد کرتا تھا اللہ کو. تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص تو جو ہے مانوس لگتا ہے, اس کی آواز تو جانی پہچانی ہے. کہتے ہیں یہ تو وہ شخص ہے جو اچھے دنوں میں اس کی آوازیں سنتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتا تھا. پھر وہ اللہ کی تفضیل فرماتے ہیں. ملائک, بڑے بڑے اونچے درجے کے ملائک آسمانوں پہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ ملائک, اور پھر کیا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا فرماتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ پریشان ہے, پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اس کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ذکر کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پریشانی آتی ہی نہیں اس کو حقیقت جو اللہ کا ذکر کرنے والا. اب آپ دیکھیں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, 2 حدیثیں میں نے بتائی ہیں آپ کو, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. تبھی آپ دیکھیں گے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے کام نہیں رکتے الحمدللہ. ایسی غیبی مدد پہنچ جاتی ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے نا, ایسی مدد پہنچ جاتی ہے کہ آدمی خود حیران ہو جاتا ہے کن سے مدد آ گئی. کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تو ہم جانتے ہیں, یہ تو جی بہت یاد کر. اللہ تو خبیر وسیع ہے, یہ سسٹم رکھتے ہو جانتا ہے سب چیزیں. فرشتوں کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں, تم اس کی گواہی دو ان لوگوں کی. کیونکہ یہ وجہ ہے انسان کے اور بھی درجے بلند ہوتے ہیں نا اس طرح الحمدللہ. کتنے درجے بلند ہوتے ہیں, کہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کا, اس انسان کا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. تو اللہ کے حضور دعائیں پیش کرتے, اللہ تعالیٰ یہ ایسا بندہ ہے جو تجھے یاد کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, اچھی حالت میں تھا, صحت میں تھا, باخطب ہوتا تھا, ذکر کی مجالس میں بیٹھتا تھا, رغبت تھی اس کو, سارے معاملات اپنے ذکر کے پورے کرتا تھا. اللہ کہتا ہے کیا معاملات کیا ہیں, مصیبت میں پھنسا ہوا, پریشانی میں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں, فرشتوں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. یہ سسٹم چلتا ہے الحمدللہ. اور اگر یہ حدیث ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پیش ہوتے ہیں, اور جو شخص انسان خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا, خوشی سے مراد کیا ہے, صحت مند ہے, کھاتا پیتا ہے, آ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, ذکر کر سکتا ہے, مجلس لگی ہے, ساتھ سے گزر رہی ہے, نہیں یہ کیا کرنا, ذکر چھوڑو, نہیں جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تو بڑا مشکل ہے کرنا جی, کس طرح کریں گے, بہت یعنی اہمیت نہیں ہے اس کو اللہ کے ذکر کی, کیونکہ اتنی امپورٹنٹ چیز آپ اندازہ لگائیں, اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے اندر کہ اللہ کا ذکر ہے کیا چیز, کتنا ضروری ہے آپ جو ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے, پڑتی مصیبت بتائیں 2 حالت سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں دیکھتے ہو کوئی اونچا ہے تو کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی نیچے تو کبھی اوپر جاتا ہے. جب نیچے جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے, چلو جی کسی اللہ والے کے پاس, چلو جی وظیفہ لے کے آتے ہیں, چلو جی فلاں چیز لگتے ہیں, چلو جی ختم قرآن کر لیتے ہیں, بھاگتے ہیں پھر ادھر نہیں, وظیفے فلاں کوئی وظیفہ ہوتا ہو جی فلاں کرو. تو پھر ادھر کیا ہوتا ہے, یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب ایسے حالات میں آ جائے, جب مصیبت میں آ جائے, اور جب وہ تسبیح گھماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون انسان ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اندازہ لگا, اگنور بالکل اگنور کر دیتے ہیں اس شخص کو.
کیونکہ وہاں فراڈ تو نہیں نہ چلتا اللہ کے پاس، تو وہاں تو چکر بازی نہیں نہ چلتی. جیسے دنیا ہے، ہم یہاں بھی دنیا کے حساب سے کام کرتے ہیں نا اپنا. چلو یار مصیبت آ گیا ہوں، چلو نماز پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کھینچ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی جی وہ ختم بھی دفعہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. سب پتہ لگتا ہے کہ مصیبت میں پھنسا شخص یہ کام کر رہا ہے، تو فرشتے اگنور کر دیتے ہیں اس کو. کوئی سفارش کوئی نہیں کرتے، اس کی حدیث ہے. تو بتاؤ میرے بھائیو، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کوشچن ہے کہ میں کرتا ہوں سے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے. آگے سنیں، یہ تو مصیبت میں دنیا ہم یہیں تک سمجھ رہے ہیں، یہ تو کوئی مصیبت نہیں ہے، ٹل جاتی ہیں مصیبتیں، پریشانی نکل ہی جاتی ہیں. جیسے پروورب ہے نا کہ اچھے دن نہیں رہتے، برے دن میں نہیں رہتے، برے نہیں رہتے، اچھے بھی نہیں رہتے، گزر جاتے ہیں. لیکن یہاں تو ایک اور عجیب معاملہ بھی ہے، ایک ایسا وقت پریشانی کا آنے والا ہے جس کا حساب ہی انسان کر سکتا. وہ تو اصل پریشانی کا وقت ہے. یہ تو وہاں بھی گارنٹی مل رہی ہے الحمدللہ. یہ تو وعدہ ہو گیا نا اللہ کے نبی کا کہ جو بھی پریشانی ہوگی دنیا میں ہوگی یا آخرت میں ہوگی پریشانی، تو اصل پریشانی تو وہ ہوگی جب موت کا وقت ہوگا، جہاں کنی کا وقت ہوگا. اس وقت کوئی آئے گا آدمی مجھے بتائیں، امیر ہو یا غریب ہو، کسی حالت میں ہو، مرنا نہیں، تو اس وقت کیا حالت ہو، تو پوچھنے والا ہوتا ہے بھائی. اب تو پچھلے دن سن لیں آپ، موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے انسان کا، جہاں بنی کا وقت، اور آنا ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں، حالات جانے انسان نے. اس سے اگلا سخت وقت آتا ہے. اس وقت تو پھر 4-5 آدمی ہوتے ہیں ادھر کھڑے جنازے کے ساتھ، رونق لگی ہوتی تھوڑی بہت قبر تک، لیکن جب پھینکتے ہیں نا قبر میں، وہاں تو پھر کوئی بھی نہیں. کہہ دیتے نہیں ہے وہاں تو اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قبر ہے. مرا تو نہیں آدمی، وہ تو کھڑا ہو گیا. یہ عالم ہے، یہ ٹرانسفر فیسز ہیں ہمارے ساتھ جو گزرتے ہیں. پہلے ہم کسی عالم ارواح میں تھے، یاد ہے آپ کو؟ اللہ نے کہاں کھڑا کیا تھا؟ عالم ارواح میں ہمیں کھڑا کیا تھا، سب کو ارواحوں کو بنا دیا تھا اللہ نے. اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. موجود تھی ساری روحیں ہماری، سب سے اللہ نے کہا عہد لیا اپنا، لست بربکم، سب نے جواب دیے. تمام روحیں تھیں ہماری، ہمیں موجود تھی روحیں جو آئی ہیں دنیا کے اندر. پھر اللہ نے ان کے ایک جگہ ٹھکانے لگا دیا کسی مقام پر، ساری روحیں جمع ہو گئی، ساری ٹک گئی. پھر اللہ نے وہاں سے ٹرانسفر کیا ان روحوں کو دوبارہ، سبحان اللہ، سسٹم چینج کیا ان روحوں کو لانے کا. پہلے وہاں جمع کیا، پھر ان روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے عالم دنیا کے اندر. یہ دنیا جو ہے اس کا سسٹم عجیب رکھا اللہ پاک. تو کہاں سے شروع کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا. آپ کے پشت میں ڈال دیں ساری چیزیں، پورے بیٹھے ہیں ہم ساری مخلوق وہی ہیں نا. ہمارے باپ تو، ہمارے ماں باپ تو وہی ہیں نا، سب کے وہی ہیں. اب وہاں سے ٹرانسفر کرنے کا حساب کیے دیکھا اب یہ کس طرح ہوا. اس دن سے ٹرانسفر ہوتا ہے آدمی کیسے روح آتی ہے؟ پہلے ماں کے پیٹ میں آ کے جمع ہو جاتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، پھر عالم دنیا میں انسان پہنچ جاتا ہے. سیکنڈ فیز میں آ جاتا ہے. اس کا کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا. یہ تو سم آئے قرآن بتایا نہیں، سورہ بقرہ میں شاید آئے تھے. پھر پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سدا فیز چل رہا ہے ابھی ہمارا، دیکھ. اب ہم دنیا میں آ گئے، اب دنیا کے یہاں آنے کے سسٹم ڈفرینٹ ہو گیا، ڈفرینٹ ہو گیا نا. بات سنا تھی. اب یہاں پہنچ گیا ہم، ماں کی پیٹ سے نکل گیا، ماں کی دنیا کے موجود ہے، اب یہاں رکھ لیا. اب یہاں سے پھر ٹرانسفر ہو رہا ہے انسان کا، سبحان اللہ. یہاں ابھی روکا نہیں ہے. اب یہاں سے کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ عالم برزخ میں بھیج دیا جائے گا. ایک نیا عالم ہوگا، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ہم ہی چل رہے ہیں ابھی تک، ہمارا معاملہ وہی چل رہا ہے. زندگی ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں عالم برزخ آ گیا. وہاں کے حالات جیسے پہلے عالم ارواح کے حالات ڈفرینٹ تھے، پھر دوسرے عالم کے ڈفرینٹ تھے، پھر عالم دنیا میں ڈفرینٹ تھے حالات. یہاں اور چیزیں تھیں، اور اللہ نے اسٹائل چینج کر دی یہاں پہ رہنے کی. اب یہاں سے جب چینج عالم برزخ میں جاتا ہے وہاں بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جسم ختم، روح زندہ، سبحان اللہ. عجیب چیز ہوتی ہے. پھر اس کے تو پھر حدیث ہیں کہ کس طرح تعلق جسم کا روح کے ساتھ ہے، جسم کدھر ہے، روح کدھر پہنچ گئی ہے، عالم برزخ کیا چیز ہے، کہاں ٹھکانہ مل جاتا ہے، علیوں سے جین کیا جگہ ہیں جہاں یہ ٹھکانہ پکڑتی ہے، پھر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ سسٹم ہے ہمارا دوستوں چل رہا ہے. ہم نے دیکھیں پھر وہاں سے نکلتے ہیں آدمی، پھر الحمدللہ
اب پھر وہاں اللہ سے اس زندہ کرے گا انسان کو دوسری عالم برزخ سے نکالے گا. جو قبر میں پڑا ہے تعلق اس کا، اور عالم برزخ کے اندر وہ قبر کے اندر موجود ہے. پھر سور پھونکا جائے گا، پھر وہاں سے ہم زندہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پھر عالم آخرت تک انسان چلا شروع ہوتا ہے. یہ فیسز ہیں سارے جو ہم نے چلنے. آخری ٹھکانا کیا ہوگا؟ یہ رائٹ یا لیفٹ. سبحان اللہ. نیک لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی شروع ہو جائے گی. وہاں کی زندگی پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گی. 100 فٹ کے قد ہوں گے ہمارے ماشاءاللہ، اور اتنے بڑے بڑے جسم ہوں گے. وہ پھر وہاں کی حیت سے ہو جاتی ہے انسان کی. قبر میں ڈیفرنٹ جسم ہو جاتا ہے انسان کا، ہمیں الگ جسم ہوتا ہے. یہ انسان چل رہا ہے، دیکھیں اسی انسان ٹرانسفر کرتا جاتا ہے. منتقل کہتے ہیں نا، انتقال ہو گیا، یہ نہیں ختم ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ منتقل ہوا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے. ایک عالم سے دوسرے عالم چلا گیا. یہ تو ڈائٹ نہیں ہے جیسے آپ وہاں گئے بیٹھے. یہ سب مشکلات وقت آ رہے ہیں انسان کے ساتھ جو آنے والے ہیں. آپ بتائیں کیسے کیسے عالم سے ہم نے گزرنا ہے. ہوش سنبھالنا ہے، ہوش. بھائیو سامان جمع کریں، اس کا آج کر لیں جمع. آج کا مال جس دنیا میں بھیجے نا 50 سال 60 سال، یہ ہمیں تیاری کسی کی کرنی ہے؟ عالم برزخ کی تیاری کرنی ہے ہم نے. سبحان اللہ. بخش کیا کہہ رہے ہیں ہم اسی دنیا کی تیاری میں لگے ابھی تک. یہ تو چھوڑنی ہے ہم نے بھائی. ماں کے پیڑ کو چھوڑا تھا نہیں چھوڑا تھا؟ وہ اپنا گھر بنا لیا ہم نے. نہیں، وہاں سے کک پڑی ہے آپ کو، وہاں سے پھر نکال دی، ختم. اور دودھ شدھ ملتا رہا جو کچھ ملنا تھا، جو خوراک اللہ نے دینی تھی، کھا پیتا رہا وہاں بھی رہا. ہم نے ڈیرے وہاں ڈیرے تو نہیں بن سکتے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ڈیرے نہیں بن سکتے، یہاں جمع نہیں ہو سکتے. آپ بڑے بڑے لمبے پروگرام بنائے ہیں. یہاں رہ رہے ہیں مکان پتنی 3 ملکوں میں بنائے ہوئے. ادھر بھی مکان، پاکستان میں کوٹھی تھی. ادھر میرے بھائیو برزخ میں ایک چھوٹا سا مکان بنوا لو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا انتظام فرمایا ہمارے لیے جس سے ہم بھاگتے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ، بڑے سبحان اللہ، جنت میں درخت بن گیا ماشاءاللہ. ختم، پکا درخت ہو گیا ہمارا. اب وہاں درخت کیا کام آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں کس کس کی ضرورت ہے. وہ چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کسی میں نہر بن رہی ہے، کسی سے شہد بن رہا ہے، کسی سے کچھ بن رہا ہے. یہی بننا ہے سارا کچھ جو کچھ بننا ہے. الحمدللہ یہاں کمانے کے لیے بھیجے ہمیں. اب یہاں عبادت بھی کرتے ہیں تو بزرگ بننے کے لیے کر رہے ہیں، ولی بننے کے لیے کر رہے ہیں، کرامات دکھانے کا. میرے بھائیو یہ تو کمائی کا وقت ہے، آخرت کے لیے کرو جو کرنا ہے. وہ بھی نیت ختم کر کے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں عبادت. اب اللہ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سب سے زبردست، سب سے زیادہ جو جنت کے محلات بناتے ہیں نا اللہ کا ذکر بناتے ہیں. یہ یاد رکھیں، یقین نہیں ہمیں بات. حضرت ابراہیم السلام میسج دے رہے ہیں نبی پاک معراج پہ کہ اپنی امت کو خاص میسج دو کہ اللہ کا ذکر کرنا. اگر تم نے جنت میں کوئی لینی ہے کوئی چیز تو نہیں کرنا ہمیں ذکر. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں اور قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین آ جائے تو یقیناً پھر وہ حدیث صادق آتی ہے کہ ذکر کے اتنے فوائد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں. یہ حدیث ہو گیا شخص تو جنت بناتے بناتے. اتنا ہمیں کوشش کرنی ہے کیونکہ بہت سخت جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے بھائیو، مجھے بتائیں جہاں آپ نے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے اس کے لیے تو کچھ بھی محنت نہیں ہے. وہ پاگل ہو جاؤ اللہ کے نبی کہتے ہیں، پچھتاؤ گے. وقت قریب ہے تمہارا، بس نکلنے والا سانس کھینچ چلے گئے ہیں، قبروں کے اندر بیٹھ چکے ہیں، جا چکے ہیں. پچھتا رہے ہوں گے ہم نے کیا کیا، ذکر کیوں نہیں کیا اللہ کا. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کہنے کی پورے قرآن کا ذکر کرو ذکر کرو. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کیا کہتے ہیں ذکر کرو. اتنا فائدہ ہے اس کے اندر. تو میں کیا کر رہا تھا کہ بتا رہا تھا آپ کے میں کہ مصیبت اور پریشانی تو اب آنے والی ان چاروں فیسز سے ہم گزریں گے. جب عالم برزخ میں پہنچیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، قیامت کا وقت آئے گا، حشر کا وقت آئے گا، تو وہاں کون کام آئے گا. وہاں گارنٹی دے رہے اللہ کے نبی کہ جس وقت بھی تیرے پاس مصیبت پڑے گی تو فرشتے تیرے لیے مدد کریں گے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. حدیث میں نہیں ہے دوست،
کہ جب بھی مصیبت پڑے گی فرشتے کہیں یہ مانوس آدمی ہے، ہماری کسی دوستی تھی، نکالو اس کو اس جگہ سے، نکالو قبر میں فرشتے آ جائیں گے، جس وقت موت کا وقت ہوگا فرشتے اتریں گے، آپ کو بشارتیں دیں گے، آپ کو ہنسائیں گے، خوش کریں گے، گھبرا کیوں رہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، پاگل ہو گیا تیرا، آپ خوش ہو جائیں گے، یہ تو بڑے اچھے دوست آئے میرے، حسین حسین چہروں کے فرشتے اترتے ہیں، یہ بشر، قرآن کہتے ہیں بشارتیں لے کے آتے ہیں، یہ بشر ملائکہ، جب جنت تو پریشان ہو رہے تو جنت میں آ گئے، تو چھڑ کیڑی دنیا کا ذکر کرنا پیا، کوٹھیاں کا مکانا تھا ختم ہو گئی نا ساری، ہو بلے مذاق تو دیکھ کبھی کھلتی تیری کھڑکی، پگل تو حیران ہو جائے گا میں کدھر پہنچ گیا، وہ وقت اچھا ہے، یہاں سستی والا وقت اچھا، مجھے بتائے کیا کمائے یہاں سستی کر کے، یہ وقت اس لیے دیا اللہ پاک نے ہمیں دوستوں، کہ مذاق کریں، مزے کرتے پھریں، تماش بین کرتے پھریں، ادھر وقت ضائع کرتے پھریں، بینک بیلنس بناتے پھریں، اپنے کوٹھی بناتے پھریں، سبحان اللہ۔ وہ لوگ پاگل نہیں تھے جو اللہ، جنہوں ہم اللہ والے کہتے ہیں، جنہوں اپنی زندگی کو ایک سطر پہ ڈال دیا تھا، آج دیکھیں ان کے مزے کیا ہوں گے، وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے، وہ لوگ کیا پاگل تھے، وہ لوگ دیوانے تھے، وہ کہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ قوم اتری ہے دنیا کے اندر، یہ آئے گی، آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی، دنیا کے عقل مند ترین انسان تھے وہ، ان کو نہیں آتا پیسہ کمانا، ان کو نہیں آتا مال کمانا، ان کو پتا تھا یہ عارضی دنیا چھپا کرو اس کو۔ حضرت عمر نے کچی زمین پہ سونا پسند کیا، پتھر پہ تکیے لگا کے سونا پسند کیا، پھٹے ہوئے جوتے پہننے پسند کیے، نہیں اللہ کے ذکر کو تو نہیں چھوڑا، پتا نہیں یہ تو بھی کمانے والی چیز ہے، اور تھوڑی سی چینک آ گئی تو ذکر چھوٹ گیا، پیٹ میں تھوڑا سا کچھ ہوگا ذکر چھوٹ گیا، حتیٰ یقین جتنی کوشش ہو سکتی ہے انسان کی کما لو، اس کو کما سکتے ہو، مشین ہے تو میٹر چل رہا ہے الحمدللہ، جیسے ہی آپ تصویر اٹھاتے ہیں ذکر شروع کرتے ہیں جنت میں مکانات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں مجھے نصیحت فرمائی، ابھی کوئی پیر شیخ نہیں ہے، کون ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہوگی مجھے آپ بتائیں، کتنی بڑی نصیحت ہوگی، کہتے ہیں مجھے نبی نے صحابی کہتے ہیں نصیحت فرمائی ہے کہ ذکر کرنا، اور اتنا ذکر کرنا، سبحان اللہ، یہ لفظ ہے حدیث کے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ذکر کرنا اتنا ذکر، ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کو یاد کرنا، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے چلتے ہو، چاہے پھرتے ہو، چاہے اٹھے ہو، چاہے بیٹھے ہو، اللہ کو نہ بھولنا اور یاد کرتے رہنا ذکر۔ اذکر اللہ قیاما وقعودا، یہ قرآن کہتا ہے صاحب، کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنی بڑی نصیحت نہ فرمائی ہے کہ درخت، یعنی اب تو گزریں گے، درخت آئے گا نہیں آئے گا، پتھر آئیں گے نہیں آئیں گے، اس کا مطلب کیا کہ ایک لمحہ بھی تیرا ایسا نہ گزرے کہ تو ذکر سے غافل ہو، اس لیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں، کہ تیرے لیے سب سے ضروری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے، تیرے اگلے جہان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتوں سے نکال دے گی تجھے، سب سے زیادہ درجات بلند کرا دے گی آخرت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں جو تمہیں عذاب قبر سے بچا سکے۔ عذاب قبر بچا سب سے بڑا عمل جو فرمایا اللہ نے کیا چیز ہے؟ یہ جو آج آپ کرتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کر رہے، یہ کسی بزرگی بننے کے لیے نہیں کر رہے، یہ کتب اقتاب بننے کے لیے نہیں کر رہے، کسی خلافت کے لیے نہیں کر رہے، اس کو لا کر دیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کی تیاریاں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں نہیں چاہیے ہم کچھ بھی، ہمیں تو آخرت کا خزانہ چاہیے، میں آج چلوں کل میرا بچہ میرے قدموں میں چلے الحمدللہ، پھر اس کے بچے اس کے قدموں میں چلے، اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ ہم نے تو ایک تماشا، یہ تو اللہ والوں کی لائن ہے ذکر کرنا، یہ تو بزرگوں کی لائن ہے، یہ کون سی لائن ہے؟ پورا قرآن ذکر سے بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی اللہ کے ذکر سے۔ میں چند حدیثیں آپ کو سنائیے بتائیں، زندگی کی پورے احوال کو کور کرتا ہے اللہ کا ذکر۔
بیماری ہو، پریشانی ہو، اچھی ہو، خوشحالی ہو، قبر ہو، موت ہو، زندگی ہو، حشر ہو، میدان ہو، کون سی جگہ ایسے جس میں اللہ کا ذکر کھڑا ہو کہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، میں تیری مدد کروں گا، تو مجھے یاد کر. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کو اپنی یاد سے کتنی محبت ہوگی، اپنے ذکر سے کس قدر محبت ہوگی. آپ سوچیں آپ کتنا پسند کرتے ہوں گے ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام. ترتیب دے دی اللہ تعالیٰ نے، پورا سٹیٹس دیا ہے اس کا، بہت طریقے سے سمجھا ہے کہ جہاں کسی ذکر کرنے والے کو تلاش کر اور اس کے ساتھ صحبت اختیار کر. بڑے ترتیب سے بتایا، اس کی صحبت میں بیٹھ، اس سے اللہ کا ذکر سیکھ، اور پھر جیسا وہ کہے ویسا کر. کنجوس نہ بن، مکھی چوس نہ بن، اپنی مرضی سے نہ چل، پھر مکمل اطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ رہ کے چل. اس کے ساتھ جب تک تو جڑا رہے گا، تو جیسی ٹہنی جڑی رہتی ہے نا درخت کے ساتھ، تو پتے ہرے ہوتے ہیں. جہاں ٹہنی ٹوٹتی ہے پتے خشک ہو جاتے ہیں. ہرے پتے وہی ہیں. کیوں؟ کہ وہ جدا ہو گئی ہے درخت کے ساتھ، ٹہنی جدا ہوئی ہے، ان پتوں کے اندر روح ختم ہو گئی، وہ خشک ہو گئے. اسی طرح جب تک مرید اپنے شیخ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، وہ سرد سبز رہتا ہے، فیض پہنچتا رہتا ہے اس کو. جہاں شیطان نے کھینچا اس کو، شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی جڑیں نکال دینے سے پانی نہ پہنچے، خشک ہو جائے گا خود ہی، آپ ہی جڑ جائے گا، خشک ہو گئے، فیض کہاں سے پہنچنا. تو اگر فیض لینا ہے آپ نے، فیض کس کو کہتے ہیں؟ دا بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور رحمتیں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو اس وقت ملتا ہے جڑ جائیں آپ اپنے شیخ کے ساتھ. یہ لائن ہے، یہ پیری مردی نہیں ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کا سسٹم بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں میں نے انسان پیدا کیے ہیں ان کے ساتھ جڑ، پھر وہ جیسے کریں ان کے ساتھ چپک جا. وہ سورس ہوں گے جہاں سے میرا فیض پہنچے گا ان تک. جتنا تو اس کے ساتھ رہے گا، ان کی مسجد میں بیٹھے گا، تیری آخرت کی تیاری ہوتی رہے گی، چلتے رہے گا، تو ہرا بڑا رہے گا. جس ٹہنی لگی رہتی ہے نا درخت کے ساتھ. بعض دفعہ میں سیر کرتا ہوں کہ واک پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ٹہنی لگی ہوئی ہیں، تو میرے دل کیا ایک دفعہ کہ میں فریش دانتیں اتار لوں وہاں سے. میں اپنی بات کروں، حالانکہ اپنی تھنکنگ ہوتی ہے نا. تو میں گیا ٹہنی تک، وہ لٹکی ہوئی تھی بڑے خوبصورت طریقے سے، اور بڑی اچھی پیاری داتن تھی. میں نے ہاتھ بڑھایا، توڑنے والا تھا، میں رک گیا. جب میں نے دیکھا نا ہلکی ہوا کے ساتھ پتے اس پہ جو پتے جو لگے ہیں ویسے ہل رہے تھے، میں کہ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس کو توڑ دوں یار. میری ہمت نہیں، یقین کریں گے میں اس ٹہنی کو توڑ کے نا اپنی داتن بنا لوں. میں کہ اللہ کو یاد کریے، مست ہے پتے. تو یہ ہے جب انسان کسی شیخ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا تو ہرا بھرا ہوتا ہے. تو ہر مصائب اور پریشانی جو ہے اس کو آ ہی نہیں سکتے. دیکھتے ہیں کہ نا بھائی تو جڑا ہے اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا تنگ کرنا. ہم تو بھائی زندگی کو پتہ ہے کس قسم نہ کرو. یہ کون سی قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ جو اعمال اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے جس ترتیب سے، وہ کرتے ہی نہیں. چند اعمال اپنی پسند سے بنا لیے ہیں، اس پہ رگڑے مارے جا رہے ہیں. دوستوں کی گل ہے یار، میں نہیں سمجھا یہ کون سا دین ہے. سنیا اور کتنا شارٹ دین ہے. آپ دیکھیں پوری آخرت کی تیاری اس ایک حدیث نے بتا دی. روایت کرنے دو اتنے بڑے معتبر صحابہ، ابو دردہ، سلمان فارسی رحمۃ اللہ، اور تیسرے اس کو نام یاد نہیں آ رہا، اتنے بڑے صحابی ہیں جو ان حدیثوں کو پیش کر رہے ہیں. ہمارے تو ایک ہی فرمان کافی زندگی میں بننے کے لیے. اور پھر گھراتے ہیں تیاری نہیں ہو رہی، موت کے سیدھی راستے بتائے اللہ تعالیٰ نے. جاؤ کسی اللہ والے سے تعلق رکھو، اس کے ساتھ چھوڑو، اور وہ صرف آخرت کی تیاری کے لیے ہو تعلق. تیسرا مقصد اس میں نہیں ہونا چاہیے دنیا کا کوئی، نہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری. اگر ایسے مقاصد دل میں اتر رہے ہیں ان کو وساوس شیطانی کہا جاتا ہے، جو آپ کو راستے سے روکنے، اس پر ہمیشہ استغفار پڑھیں اور اپنے آپ کو ختم کریں گے. نہیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی. میں تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے گیا ہوں، بس جڑنا ہے اپنے شیخ کے ساتھ میں، کیونکہ میں نہیں جڑا تو میرا حال بھی ٹہنی والا ہوگا، میں پتوں کے ساتھ جڑ جاؤں گا. جب تک جڑا رہوں گا درخت کے ساتھ تو میں بھی ہرا بھرا رہوں گا، اور میں بھی خوشحال رہوں گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی، تو ایک ذکر کی مجلس تھی، میں نے آپ کے سامنے چند
باتیں عرض کی ہیں جو بزرگوں سے سنی تھی جو حدیث، تو انشاءاللہ اللہ پاک جب سناتا ہے تو عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. جو نہیں کرتے وہ اپنا تعلق پیدا کریں کسی اللہ والے کے ساتھ، ذکر میں جڑیں، اور جو جڑ چکے ہیں تھوڑی ذرا محنت کریں. کل کا وقت پھر پچھتانے کا وقت ہوگا کیا؟ کتنی بڑی گارنٹی ہوئی، مرنا نہیں ہے، انہیں قبر میں جانا نہیں ہے، مجھے پتا ہے. تو آج تیاری کر لیں، ذکر سیکھ لیں، اور جیسے ترتیب میں ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو لگائیں. الحمدللہ. اور ہمارا ذکر تو ایسے کل بھی ذکر ہے، اس میں تو آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. چلتے پھرتے ذاکر ہیں الحمدللہ. مکمل اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. اس کا تو پورا وجود ذکر کرتا ہے نقش بندی کا. تو سارے لطائف ذکر پہ ہوتے ہیں اس کے. تو خاموش ذکر، ہر روح ذکر کر رہا ہوتا ہے. ہر پتھر گواہی دے گا. جب نقش بندی گزرتا ہے نا، بے شک وہ اپنے کام دکان کا سامان لینے جا رہا ہے، یا وہ اپنے کسی ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہے، یا کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، لیکن وہ ذاکر ہے، جہاں گزر رہا ہے ذکر ہو رہا ہے. یہ کمال سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ. کمال بزرگ ہے. کسی کیا وہ فارسی کا شعر ہے، یہ تو ایسے پوشیدہ لوگ ہوں کہ یہ ماشاءاللہ پرانا چھپے راستوں کے ساتھ یہ مکہ پہنچا دیتے ہیں انسان. شارٹ کٹ ان کے پاس ایسا ہے کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ لوگ. خود سوچیں کتنی زندگی برباد کر رہے ہیں ہم لوگ. کتنی زندگی برباد، کیا لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں. دوشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وعندنا وخطأنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. یا شافی الامراض اشف امراضنا. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا قبول نازل فرما. یا اللہ دینوں دعاؤں کے لیے قائم رہنے کے دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری پریشانی کو مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے آج کی مجلس کو قبول فرما. ہم سب کی بخشش فرما. ہمارے باپ کی بخشش فرما. پوری امت کی بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ.